Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. This is Muhammad Nasir Aman. In this video, I will discuss those points which every lawyer need to adopt for become a successful and professional lawyer. These are those points جو ہر لائر کو پتہ ہونا چاہیے اور ان چیزوں کو ان پوائنٹس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. بار ایٹ لا میں لیگل ایتھکس کی کلاسز میں جو بکس پڑھائی جاتی ہیں ان بکس میں ایسے پوائنٹ اور ایسی ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے کہ کون کون سے ایتھکس ہیں یا پروفیشنلزم ہے جو ایک لائر کو اڈاپٹ کرنی چاہیے بینگ اے گڈ لائر اور پروفیشنل لائر. وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم آج میں ان پوائنٹس کی طرف چلتا ہوں. پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بکس جو بار ایٹ لا میں پڑھائی جاتی ہیں ان لیگل ایتھکس کلاسز. تو سب سے پہلے جو بک وہ پڑھاتے ہیں وہ لیگل ایتھکس کی ہے, اکاؤنٹیبلٹی فار لائرز اینڈ بینچ بار ریلیشنز. ڈاکٹر کلاش کی بک ہے, یہ بہت اچھی کتاب ہے, ویل ریٹن, ویل کمپوزڈ فار لیگل ایتھکس اینڈ فار پروفیشنل لائر. جو نیو لائرز ہیں میں ان کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس بک کو وہ لازمی پڑھیں, اس سے گو تھرو ہوں, اس کے مین پوائنٹس اٹھا لیں بے شک, تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو ملے گا. ایک اور بک بار ریویور ہے, وہ بھی بہت اچھی بک ہے. اس کے بعد امریکن لیگل ایتھکس کی بک ہے جو فرانسس جی ایکس کی لکھی ہوئی ہے اس نے, اور اس میں اس نے بتایا ہوا ہے کہ 1995 یا 1998 آئی تھنک اس سے لے کے 2018 تک انہوں نے اپنی لیگل ایتھکس میں کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ سکسیزفل ہوئے ہیں اور کیسے وہ اپنے ایک ینگ لائر کو اور ینگ بڈی کو ٹرین کرتے ہیں ٹو بیکم اے سکسیزفل لائر. اور دیز آر سم آف دوز بک which every lawyer need to study these books. So the first question that every lawyer need to know, that what makes a good lawyer. First of all, I used to say that use the legal sense to spot the issues and to solve the problems. ہمیں وہ لیگل ایشوز کو لیگل سینس سے ہی سوچنا چاہیے اور اس کو سولو کرنے کے لیے لیگل طریقہ ہی ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. یہ اس پہ ہماری گرپ ہونی چاہیے. اے گڈ ریسرچ اینڈ ریڈنگ اسکل, جو اس کے پاس ریٹ آئے یا کوئی پلیڈنگ آئے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے لیگل پوائنٹس ہیں جو اس کو دیکھنے ہیں اور ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے یا ان سے اٹیک کرنا ہے. تو یہ ایک پوائنٹ ہے جو ایک لائر کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اینڈ دا نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ از افیکٹو کمیونیکیشن ود دا کلائنٹ. اگر آپ کلائنٹ سے افیکٹو کمیونیکیشن نہیں رکھو گے تو آپ کو کیس کا صحیح طریقے سے نالج نہیں ہو سکتی. اس کے بلائنڈ اسپاٹس آپ نے اپنے کلائنٹ کو بتانے ہیں, اور مسنگ انفارمیشن جو اس کے کیس کو لے کے ہے اس کے بارے میں پوچھنا اور بتانا, جو ایک وہ اچھے لائر پروفیشنل لائر کا کام ہے. Another main aspect of a good lawyer is able to entertain the needs of the client. Like what is exactly the need of the client, understand what exactly they want and able to deliver the best. If you deliver your best, then your case must be in a good position always. سو اس کے بعد دا پروفیشنل میٹنگ ود کلائنٹ, اس کے ساتھ پروفیشنل میٹنگ کرنا, ہر اسپیکٹ کو, ہر پوائنٹ کو, بلائنڈ اسپاٹس کو اٹھانا اور اس کے سامنے رکھنا. یہ بھی ایک لیگل اور پروفیشنل لائر کا کام ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کو بالکل کلیئر رکھے کیس کے حوالے سے. دا نیکسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ان بکس میں نے پڑھی اور ریپیٹیڈلی ایک جو رائٹرز ہیں اس چیز پہ وہ زور دے رہے تھے کہ انگلش لینگویج یا وہ لینگویج جس میں آپ اپنی ڈرافٹنگ کر رہے ہو یا اپنی پلیڈنگ کر رہے ہو یا وہ لیگل ڈاکومنٹ بنا رہے ہو یا وہ کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے, لیز ہے, کانٹریکٹ ہے, ڈیڈ کا ڈاکومنٹ ہو رہا ہے, کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے, اس پہ آپ کی گرپ ہونی چاہیے. آپ کی لیگل لینگویج اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ اس سے آپ کے کلائنٹ کو کوئی نقصان نہ ہو. کمیونیکیشن ود کلائنٹ ود اے گڈ ڈیل is a very important thing for a professional lawyer. So یہ وہ پوائنٹس ہیں جو ایک پروفیشنل لائر کو اڈاپٹ کرنے چاہیے ٹو بیکم اے سکسیزفل لائر. اس کے بعد کچھ ڈیفیکلٹ پارٹس بھی آتے ہیں ایک ینگ لائر کے, جب وہ اسٹارٹ اپ لیتا ہے تو وہ ڈیفیکلٹ پارٹ اور ان کو اوور کم کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی نیڈ ٹو نو being a professional, like how to analyze the case to present it in the logical and structural way. جب آپ نیو لائر ہو یا ینگ لائر ہو, آپ کورٹ جا رہے ہو تو اس سے اوور کم کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے سینئرز سے
کافی انٹریکٹ ہو، ان سے کویشچنس کریں، ان سے پوچھیں، اور ایک فل پروفیشنل ہو کہ جب آپ کورٹ میں پریزنٹ کریں اپنا کیس تو فل پروفیشنل اور فل بیسٹ ہو کے دیں، تاکہ وہ جو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں وہ نہ آ سکیں. اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ینگ لائرز میں اکثر دیکھی جاتی ہے، لائک فیئر آف آسکنگ کویشچنس. وہ اپنے سینئر، کسی اچھے سینئر کے ساتھ تو بیٹھ سکتے ہیں، لیکن وہ گھبراتے ہیں کچھ پوچھنے سے یا کچھ بولنے سے. سو یہ اس چیز کو امپروو کرنا چاہیے. آئی تھنک جو اچھے لائر کی جو بیسٹ اس کوالٹی اس میں ہونی چاہیے وہ رائٹنگ مور اینڈ اسپیکس مور. اگر یہ دو چیزیں اس میں ہیں، ایک لکھتا زیادہ ہے اور دوسرا بولتا زیادہ ہے، تو وہ ان دو چیزوں سے اپنی اسکل کو اتنا امپروو کر لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے کہ اس کو بہت سی چیزوں میں پرابلم نہیں آئے گا. اس کے بعد وہ کاپی کرے ان بیسٹ پروفیشنلز کو جو اپنی فیلڈ میں بیسٹ دے رہے ہیں، تو اس سے بھی بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اگر کاپی کریں گے تو 100% کاپی تو نہیں ہو سکتا کسی کو، لیکن وہ لیگل ٹرمز، وہ لیگل لینگویج، وہ لیگل کمیونیکیشن جو ایک اچھا لائر اپنے کلائنٹ سے کر رہا ہے یا کورٹ میں یوز کر رہا ہے، تو ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. سو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آج کی ویڈیو سے کچھ آپ سیکھے ہیں تو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.